بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے دودھ کا حق بخشواتے ہیں، اور لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی ماں کے دودھ کا حق نہیں بخشوائیں گے تو اس وقت تک ہماری مغفرت نہیں ہوگی، قبر میں سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے اور قبر میں عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ بلکہ یہاں تک یہ سوچ رہتی ہے کہ اگر دودھ کو نہیں بخشوائیں گے تو روح کے نکلنے میں آسانی پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح کی سوچ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں کم سے کم یہ جانتا ہوں کہ ہمارے اتر پردیش میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اولاد اپنے ماں کے دودھ کا حق بخشواتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کیا اصل ہے، کیا یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں بخشواتے ہیں تو کیا روح کے نکلنے میں کوئی دقت ہے، یا قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یا آخرت میں کچھ پریشانی کی دقت ہوگی، کیا ہے صحیح مسئلہ۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ سنیں انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی پوری وضاحت کریں گے۔ آپ جان لیجئے کہ یہ ماں کا بچے پر حق ہے، یہ ماں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اس حق کو ادا کرے۔ یہ شرعی ذمہ داری ہے ماں کے اوپر۔ اب جب ماں کے اوپر یہ شریعت کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو اب گویا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کر اپنا حق ادا کر رہی ہے، نہ یہ کہ بچے کے اوپر قرض لاد رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ ماں دودھ پلا کر اپنے بچے کے جو اس پر حق ہے اس حق کو ادا کر رہی ہے، نہ یہ کہ بچے کے اوپر قرض ڈال رہی ہے۔ تو اب جو لوگوں کے درمیان یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ روح کے نکلنے میں دقت ہوگی، قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بخشا نہیں جائے گا جب تک دودھ کو نہیں بخشوائے گا، تو یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل بے بنیاد بات ہے، بے اصل بات ہے۔ شریعت میں اس کی کہیں کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو رائج کیا گیا ہے، دراصل یہ پرانے لوگوں کی سوچ کی وجہ سے یہ رائج ہے، حالانکہ یہ شریعت کے نقطہ نظر سے کہیں بھی اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ ہاں، ماں باپ جو ہوتے ہیں اولاد پر ان کے بہت سارے احسانات ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے، بلکہ جب سے وہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے بچہ، تب سے ماں اس کی کتنی حفاظت کرتی ہے اور باپ کتنی دقتیں اور پریشانیاں اس کے لیے اٹھاتا ہے۔ پھر اس کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش میں، اس کی پڑھائی لکھائی میں، اس کی جوانی کی دہلیز تک پہنچانے میں، شادی بیاہ وغیرہ کرنے میں بچے کے حوالے سے ماں باپ بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور ان کے احسانات بچوں کے اوپر ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شرعی نقطہ نظر سے مسئلہ یہ ہے کہ اب اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان احسانات جو ان پر والدین نے کیا اس کو کبھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اتنے احسانات ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، بچے اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ماں باپ کے جو حقوق ہیں مکمل طور پر ان حقوق کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ سارے معاملات شرعی نقطہ نظر سے ہیں کہ اپنے والدین کی رضا چاہو، انہیں خوش رکھو، ان کی خوشنودی حاصل کرو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یہ ساری چیزیں یہ اولاد کے ذمے ہیں۔ لیکن اولاد کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے دودھ کو بخشوائے، نہیں تو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ بے بنیاد باتیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خوشنودی حاصل کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رضا الرب برضا الوالدین او کما قال، اس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی یہ والدین کی خوشنودی میں ہے، یعنی اگر آپ کے والدین خوش ہیں
تو اللہ رب العزت بھی آپ سے خوش ہیں. تو ان کی خوشنودی حاصل کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو مسئلہ رائج کیے ہوئے ہیں کہ دودھ بخشواتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور سوال کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.